بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر کوئی عورت 5 خوابوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں بھی خوش رہے گی، کیونکہ وہ جنت الفردوس کی مستقل رہنے والی بن جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ پابندی یا بندی یا خواب دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں یہ خواب آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی بن چکے ہو۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرا رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہی 3 قسمیں خوابوں کی ہیں۔ سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں قسم کے خوابوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس مقصد سے آتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو نبوت کا 46واں حصہ عطا کیا، یعنی سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاؤ، نہ خبردار کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے تمہارے ساتھ ہوں چاہے وہ تمہارے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ تم سے حسد کرتا ہے تو تم اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتایا کرو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں وہ گھر کے اندر تمہارا بھائی، تمہاری بھابھی، اس کے بچے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، یا کوئی قریبی دوست یا کوئی اور رشتہ دار ہو، چاہے ماموں، خالہ، پھپھی یا کوئی اور رشتہ دار۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتایا کرو۔ یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ پھر جان لو کہ شیطانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، ان کے نبی سے محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ وہ پوری زندگی شرارت اور ظلم میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لو یہ وہ خواب ہوتا ہے جب کوئی شخص دن بھر کا کام کرتا ہو، یا کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہو، یا کوئی وہ کسی سے محبت کرتا ہو، تو وہ دن بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اب یہ کام کیسے بہتر کروں، ایسے کروں، ویسے کروں۔ تو اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں پورے دن چلتی رہتی ہیں، اور بہت دفعہ اسی قسم کی سوچ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، وہ اپنے انا کی وجہ سے جس پر بھی وہ زیادہ وقت گزارتا ہو تو اس قسم کے خواب اس کو آتے ہیں۔ انہیں نفسانی خواب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے نمبر کا خواب ہوتا ہے رحمانی۔ ہم شیطانی اور نفسانی خواب کو جان چکے ہیں، تو آپ جان لیجیے کہ ایک رحمانی خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک اور پاکیزہ اور پاکیزہ بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے صبح کے وقت اور آدھی رات گزر جانے کے بعد خواب دیکھیں تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے۔ تو اسے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب جو صبح صادق سے پہلے دیکھے جائیں۔ آئیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نیک بندے یا بندی ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں۔
نمبر 1، اگر ایسا نیک بندہ اللہ کا کوئی ولی خواب میں دیکھ لے، اللہ کے اولیاء کی تعداد بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتابیں اللہ کے اولیاء کی دعاؤں سے گونجتی رہتی ہیں۔ ہر مہینے لاکھوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی مزاروں پر آتے جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی نعمتوں کا کوئی علم بھی نہیں۔ بس سوچو تو تم صحیح کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے نیک بندے ہیں۔ ان کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کی صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی لوگ ان کی مزاروں پر لگاتار آتے رہتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ عام آدمی کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے لیے مغفرت نہیں مانگتے، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو صرف یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا۔ اور اگر تمہیں خواب میں اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اور تم واقعی اسے اللہ کا ولی مانتے ہو تو یقیناً یہ تمہارے لیے اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھیں یا خواب کی حالت میں کوئی نبی کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی بشارت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہو یا درود شریف کی محفل میں بیٹھے ہو، اگر آپ خواب میں آسمانوں پر سفر کر رہے ہو تو یہ بھی خوشخبری ہے اور بشارت ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہو، خواب کی حالت میں اگر آپ روزے رکھے ہوئے ہو، خواب کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، خواب کی حالت میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو یا خواب میں کوئی نیک عمل کر رہے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسلام کے لحاظ سے بالکل نارمل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور خودداری والوں میں سے ہیں، اور آپ دنیاوی زندگی بھی اچھی گزار رہی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک آپ بھی خواب آپ دیکھ لیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خاص رحم کرنے والا ہے اور آپ کو خاص مقام و مرتبہ دینے والا ہے۔ لوگ آپ کی دنیا میں بھی عزت و احترام کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں قدم رکھو گے اللہ کی برکتیں ملیں گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے خوابوں میں آنے لگے گی۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آ جائے تو دوبارہ سے سمجھ لو کہ اسے کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی بڑے مقام کے لیے چنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسی سے محبت کرو، اور پھر آسمانوں والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف البشر ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت اتار دی جاتی ہے اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ زمین پر اس کے بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اسی طرح کہ وہ لوگوں کو قبول ہو جاتا ہے اور دل کا عزیز بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے فلاں سے اور فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کے لیے
نفرت لکھ دی جاتی ہے تاکہ زمین کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں۔ نمبر 1، اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تم اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہو، اللہ پاک تمہیں بہت عزت دینے والا ہے اور تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے لیے یہاں بہت بلند کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی، دنیا کے نزدیک بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ اور اگر تم جوان ہو یعنی جوانی کی حالت میں ہو اور یہ خواب آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھا مقام و مرتبہ دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں غسل کرنا۔ اگر خواب کی حالت میں غسل کر رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب غسل کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ آپ کی گندگی دور ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے، غسل کر نکلتے ہو تو بہت تازگی محسوس ہوتی ہے اور دن بھی بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خوابوں کی حالت میں جب یہ دیکھیں کہ غسل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی دور کر رہا ہے، تمہارے ذہن سے تمام گندے خیالات کو ختم کیا جا رہا ہے، تم اللہ کے نام کا ذکر کرو گے، تمہاری نیکی بڑھے گی، تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں اللہ کے ولی کہتے ہیں صرف اللہ کے اچھے بندوں کو ہی یہ خواب آتے ہیں۔ اور اگر جوانی کی حالت میں یہ خواب آئیں تو اس کی تعبیر اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جوانی میں بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، تمہیں عزت بلند مقام پر پہنچانے والا ہے، تمہاری عظمت بڑھنے والی ہے اور تم بلند مرتبے والے بننے والے ہو۔ اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماضی کی تمام گندگی دور کر دے گا اور باقی زندگی کی پاکیزہ اور بابرکت گزرے گی۔ نمبر 3، نماز کی جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہو۔ اگر تم نماز کی جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کر معافیاں مانگ رہے ہو تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو اور اللہ پاک تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خواب صرف ان لوگوں کو آتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ خواب ہر ایک کو نہیں آتے، اللہ انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، رات کی تاریکی میں جب سو جاتے ہیں سب، اور جو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور خوش ہے۔ عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ جاری نہیں رکھ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ کا ولی، اللہ والا، چاہے صحت خراب ہو جائے، جی کرے یا نہ کرے، وہ ضرور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے اور اللہ کو راضی بھی کر لیتا ہے۔ اور ایسا شخص پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ 3 خواب آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تم اچھے انسان ہو اور تمہارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، تمہاری دنیا میں عزت بڑھنے والی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاندار مقام اور عزت اور ملے گی۔ اور اگر تمہیں یہ خواب نہ آئے تو تم مایوس نہ ہونا، تم نماز کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تہجد کی پابندی کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔
اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور کسی ولی میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔